بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال اس پورے رکوع میں قبلے کے احکام، قبلے کی تبدیلی کا حکم، کیوں اللہ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو دوبارہ قبلہ بنائے جانے کا حکم دیا، اور کعبے کو قبلہ کیوں بنایا گیا، اس کی دلیلیں اللہ دے رہے ہیں۔ اور اب آخر میں ایک حتمی بات اللہ نقل فرما رہے ہیں کہ ہم نے دلیل بھی دی کہ کعبے کو قبلہ کیوں بنایا گیا، اور صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی آخر الزماں جو آئیں گے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ اتنی دلیلیں دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی سب کچھ سمجھنے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد ان کی ضد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا بھر کی دلیلیں بھی ان کو دے دیں، جب بھی یہ آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں گے۔ ما تبعوا قبلتک کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے، یعنی ضد کی بنیاد پر۔ اور اللہ نے فرمایا یہ قبول بھی نہیں کریں گے اور ان کی موافقت کی امید بھی نہیں رکھیں آپ کہ یہ آپ کے قبلے کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے، ان میں آپس میں دشمنیاں ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ مشرق، یعنی وہاں ایک بیت اللحم ہے، اس کی طرف رخ کر کے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپس میں یہ لوگ اہل کتاب ایک دوسرے کی طرف نہیں آتے تو آپ کی طرف کہاں سے آ جائیں گے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایک فریق دوسرے کو قبول نہیں کرتا، لہذا آپ ان سے یہ امید چھوڑ دیں کہ یہ آپ کے قبلے کو قبول کریں گے۔ اسی طرح وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کو اب قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اللہ نے جو حکم دے دیا آپ اس سے پھر نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کی فطرت گناہ کی طرف یا گناہ کے راستے کی طرف آپ کے قدم پڑھ ہی نہیں سکتے۔
آپ کی استقامت کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اہل کتاب ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے ذرا تیار نہیں ہیں، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ وہ تو ہمارے تابع فرمان ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی مرضی پر چل پڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محال اور قطعاً ناممکن ہے کہ آپ کسی معاملے میں نعوذ باللہ باطل کا اتباع کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں، آپ کے پاس علم آ چکا ہے اور اس کے باوجود آپ نفسانی خواہشات یا ان کی مرضی کے مطابق آپ کچھ کام کر لیں، اللہ کا انداز دیکھیں کتنا سخت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے، جبکہ محال ہے کہ آپ کسی کی نفسانی خواہشات کی اتباع کریں۔ لیکن اس کے باوجود اپنے حبیب سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کے پاس شریعت آ گئی، قرآن اور شریعت حدیث و سنت کے آنے کے باوجود آپ اپنی کامیابی کا راستہ اگر دوسرے لوگوں کے طریقوں میں دیکھیں گے تو یاد رکھیں اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی آپ ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سے تو یہ معاملہ محال کے درجے میں بلکہ ناممکن ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ بھی اس طرح کا بالکل صاف کہنے کا انداز ہے اللہ کا، بغیر کسی لگی لپٹی کے اللہ اعلان فرماتے ہیں۔ یہ بات کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ قرآن چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے احکام کو بیان کرتا ہے۔ جب اللہ نے اتنا صاف اپنے حبیب سے فرمایا ہے، اگر آپ کا امتی کسی درجے میں بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو جس اللہ کا حکم اپنے نبی کے لیے اتنا صاف ہے کہ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے اگر کسی دوسرے کا طریقہ شریعت کو چھوڑ کر اختیار کریں گے، تو امتی کے لیے تو یہ حکم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس آیت کو بہت زیادہ اپنے سامنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ کہ ہم نے قبلہ اللہ نے اس لیے بنایا، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تمہاری کتابوں میں ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں، کس طرح کی بھی نشانیاں اور دلیلیں لے آؤ، تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی یعنی کعبۃ اللہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، یعنی گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی صداقت میں یہ جملہ فرمایا کہ آپ بھی حق کے آ جانے کے بعد، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اب پھرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔
نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہود کا قبلہ الگ ہے جو بیت المقدس ہے، نصارہ کا بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد یعنی اتنی دلیلیں دیے جانے کے بعد، قرآن میں حکم نازل کیے جانے کے بعد، شریعت کے آ جانے کے بعد، اگر کہیں کسی معاملے میں بھی تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اگرچہ ناممکن ہے اپنے حبیب سے، لیکن اگر فرض محال کے درجے میں ان کے خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت کے اس حصے میں امت کو آگاہ اللہ نے کیا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے۔ سبحان اللہ۔